پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ جاری ہے، جہاں انہوں نے امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات نے پاکستان کے اسٹریٹجک ویژن کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے واشنگٹن میں ممتاز اسکالرز، تجزیہ کار، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا اداروں کے نمائندگان سے گفتگو کی، جس میں پاکستان کے اصولی موقف کو علاقائی اور عالمی معاملات پر اجاگر کیا گیا، جبکہ آرمی چیف نے دہشت گردی سے متعلق پاکستان کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکا حق اور آپریشن بنیان مرسوم پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی، علاقائی امن و استحکام سے متعلق پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وارفیئر کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صفحہ اول پر رہا۔ پاکستان نے ایک محفوظ دنیا کے لیے بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی اور تعاون پر مبنی سیکیورٹی فریم ورک کے فروغ میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ چینی صدر نے اہم تجاویز پیش کر دیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق صدر شی جن پنگ نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے شہریوں کے تحفظ کو اولین ترجیحات قرار دے دیا۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ صدر شی جن پنگ نے زور دیا ہے کہ مذاکرات اور مکالمہ ہی آگے بڑھنے کا بنیادی راستہ ہے، جبکہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے امن کی کوششیں ناگزیر ہیں۔ اس سے قبل روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ دونوں صدور نے ایران اسرائیل تنازع کے سفارتی حل پر زور دیا، واضح کیا کہ ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق تمام تنازعات کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے معاملے میں روسی ثالثی کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ کشیدگی میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران اسرائیل تنازع میں ممکنہ امریکی مداخلت خطے میں ایک اور خطرناک بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس دفتر کی چابیاں ساتھ لے گئے، اویس قادر کا عدالت جانے کا اعلان۔ کراچی میں قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ نے گورنر ہاؤس کی چابیاں ساتھ لے جانے پر کامران ٹیسوری کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر نے کہا کہ محرم میں امن و امان سے متعلق گورنر ہاؤس میں آج اہم اجلاس طلب کیا تھا۔ گورنر ہاؤس کے عملے نے بتایا کہ کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس کے دفاتر کی چابیاں بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ قائم مقام گورنر نے کہا کہ یہ آئینی منصب ہے، کسی کی ذاتی بیٹھک نہیں۔ کامران ٹیسوری کو یہ حرکت زیب نہیں دیتی۔ اویس قادر شاہ کا کہنا تھا کہ پولیس افسران گورنر ہاؤس پہنچ چکے ہیں، وزیر داخلہ بھی اسلام آباد سے یہیں آ رہے ہیں۔ اگر آج اجلاس منعقد نہ ہوا تو کامران ٹیسوری کے خلاف عدالت جاؤں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کامران ٹیسوری پہلے بھی کئی دفعہ آفس کی چابیاں اپنے ساتھ بیرون ملک لے جا چکے ہیں۔ اگر آئینی عہدوں پر بیٹھے لوگ یہ کام کرنے لگے تو ہم دوسروں کو کیا پیغام دیں گے؟ اس سوچ پر افسوس کیا جا سکتا ہے۔ مہاجر ہونا کوئی جرم نہیں، اپنی مٹی چھوڑنا بہت کربناک مجبوری ہے۔ پناہ گزین افراد کے عالمی دن ورلڈ ریفوجی ڈے کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ کوئی شوق سے پناہ گزین نہیں بنتا، زندگی بچانے کے لیے اپنا آنگن، اپنی مٹی، اپنا چھت چھوڑنا پڑتا ہے۔ مہاجر ہونا کوئی جرم نہیں، یہ ایک کربناک مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگیں ختم ہو جاتی ہیں مگر مہاجرین کی بے گھری نسلوں تک رہ جاتی ہے۔ فلسطین و شام کے دربدر مہاجرین انسانیت کے لیے ایک کڑا امتحان ہیں۔ دنیا کو ادراک ہونا چاہیے کہ پناہ مانگنے والا کمزور نہیں، مظلوم ہوتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود فراخ دلی سے لاکھوں مہاجرین کی باعزت طریقے سے میزبانی کی۔ پاکستان ہمیشہ مظلوموں کی آواز بنا ہے، مہاجرین کی فلاح کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنے پیغام میں مزید کہنا تھا کہ دعا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، ظلم کا خاتمہ ہو اور ہر انسان کو سکون نصیب ہو۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن سرویلنس اور مانیٹرنگ ڈائریکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین ستارہ امتیاز ملٹری کی لودھراں آمد۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر آفس میں محرم الحرام کے بارے میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس اور ضلعی امن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔
بعد ازاں انہوں نے شجرکاری مہم کے تحت ڈپٹی کمشنر آفس لودھنا کے سبزہ میں پودا لگایا اور کمیٹی روم میں پریس بریفنگ اور صحافیوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ پریس کلب ملکوال کی تعمیر نو کے بعد پہلا اجلاس صدر رانا محمد سلیم بوسال کی صدارت میں منعقد ہوا۔ پریس کلب ملکوال کے نئے دفتر کی تکمیل کے بعد پہلا اجلاس نئے دفتر میں منعقد ہوا۔ صدر پریس کلب ملکوال رانا محمد سلیم بوسال نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں طارق بھٹی، نسیم اکمل خان، ابو ذر بٹ، شاہد محمود عاطف، عدنان محمود، رانا محمد نعیم، رضوان بٹ، محمد آصف، شیخ شہزاد مسعود گیلانی، رانا محمد عظیم، رانا محمد آصف، عمر محمود چودھری، خرم بیگ، چودھری وحید قادر، قاری الرحمان اور محمد کامران کامل بھٹی نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر رانا سلیم بوسال نے تمام ممبران کو نئے پریس کلب دفتر کے قیام پر مبارکباد پیش کی۔ رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں کلمہ چوک پر وارڈنز اور موٹر سائیکل سوار کا جھگڑا۔ سی ٹھیورا کا فوری پولیس وارڈنز اور موٹر سائیکل سوار کل دونوں قصوروار حوالات میں بند اور مقدمات کا اندراج۔ چند غصے کار پہلے کلمہ چوک پر ایک موٹر سائیکل سوار نے اور ہیلمٹ کی خلاف کگیال پر ڈیوٹی پر آفیسر وارڈنز نے اس کو روکا۔ خلاف کارروائی شروع کرنے پر موٹر سائیکل سوار طیش میں آ کر جھٹکنا شروع کر دیا۔ موٹر سائیکل سوار اور غلی خاتون نے وارڈنز کو بھی ٹوکیاں دینا شروع کر دی اور غصے میں آ گئے۔ آگے بڑھنے پر ہاتھا پائی تک بات جا پہنچی۔ سی ٹی او لاہور نے فوری طور پر متعلقہ بہنال ایس پی کو انکوائری کا حکم دیا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق سائیکل سوار اور پولیس وارڈن قصوروار نکلے۔ سی ٹی او لاہور کے حکم پر دونوں وارڈنز اور موٹر سائیکل سوار پر ایف آئی آر درج کرتے ہوئے گرفتاری کے حوالے سے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔